بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ جمعرات سے ہفتے تک کراچی حیدرآباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی اور حیدرآباد میں موسلادھار بارش کے بعد اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کی شام یا رات سے خلیج بنگال سے مانسون کا سسٹم سندھ میں داخل ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ٹھٹہ، میرپور خاص، بدین، عمرکوٹ، سانگھڑ اور دیگر علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارشوں کے بعد اور گزشتہ دنوں میں ہونے والی شدید بارشوں کے بعد شہر میں کئی مقامات پانی میں ڈوب گئے تھے اور نالے صفائی نہ ہونے کے باعث بند ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے بعد NDMA کی نگرانی میں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے بھاری مشینری کے ساتھ شہر میں نالوں کی صفائی کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ بلدیاتی ادارے بھی نالوں کی صفائی میں مصروف ہیں۔ مزید بتائیں گی جیو نیوز کی نمائندہ سنویہ چودھری۔ کراچی کے لوگوں کے دکھوں کا مداوا کرنے وفاقی حکومت آگے آ گئی۔ وزیر اعظم نے گزشتہ بارشوں میں شہر کی تباہی کا نوٹس لیا اور NDMA کو اقدامات کی ہدایت کی۔ FWO نے کراچی کے نالوں کے بند ہو جانے والے مقامات کی بحالی اور صفائی کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ ضلع وسطی کے علاقے ناظم آباد میں گجر نالے کی صفائی کا کام صبح سے شروع ہو گیا۔ ہیوی مشینری سے نالے کا کچرا اٹھا کر ڈمپر کے ذریعے لینڈ فل سائٹ منتقل کیا جا رہا ہے۔ بارشوں میں گجر نالے کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے مقامات میں ناظم آباد، گل بہار، کشمیر کالونی، لیاقت آباد شامل ہیں، جس کے باعث کئی علاقے متاثر ہوتے ہیں۔ شہر میں بلدیاتی اداروں اور حکومت سندھ کی جانب سے بھی نالوں کی صفائی کا کام جاری ہے۔ کیمرامین سجاد حسین کے ساتھ سنویہ چودھری، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں گجر نالے کی صفائی کا کام ایک بار پھر شروع کر دیا گیا ہے۔ اس بار یہ ذمہ داری NDMA اور FWO نے اٹھائی ہے۔ نالے کی صفائی میں متعلقہ اداروں کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، آپ کو بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے قسیم سعید۔ جی، کراچی کے 3 بڑے نالوں میں سے ایک گجر نالے کی صفائی کا کام ایک بار پھر شروع کر دیا گیا ہے۔ فرق یہ کہ اس بار اس کام کو انجام دے رہا ہے NDMA اور FWO۔ اس سے قبل بھی جو حکومتیں ہیں وہ اس کی صفائی کا کام شروع کر چکی ہیں، لیکن اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مشینری ہے FWO کی اور NDMA کی جانب سے، وہ اس میں جو کچرا ہے، جو سالڈ ویسٹ ہے، جو سلج ہے، وہ اس کو لفٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو مختلف ٹرالرز میں ڈال کے لینڈ فل سائٹس تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہاں سے اب میں چاہوں گا کہ ہم کچھ اور بھی مناظر دکھائیں۔ جو مشکلات ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ گجر نالے کا جو سپاٹ ہے، یہاں پر آپ کو کہیں بھی باؤنڈری وال نظر نہیں آئے گی۔ ماضی میں جب کبھی موسلادھار بارش ہوتی ہے تو یہ نالا بھر جاتا ہے، اور اب کیونکہ باؤنڈری وال اس کی نہیں ہے تو حادثات کا خطرہ جو ہے بہت بڑھ چکا ہے۔ باؤنڈری وال ایک ایشو ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ برساتی نالا ہے، اسٹارم واٹر ڈرین ہے، لیکن کیونکہ سیوریج کا پانی اس میں جو ہے وہ مختلف علاقوں سے جہاں سے یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے ڈالا جاتا ہے۔ وہ سامنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آؤٹ لیٹ ہے کہ جہاں سے ایک پائپ لائن ہے جہاں سے سیوریج کا پانی جو ہے وہ اس میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تیسرا ایک بہت اہم ایشو، میری میئر کراچی سے اب سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، انہوں نے کہا اس جو نالے کی چوڑائی ہے وہ 200 فٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کے آگے تھوڑا سا جائیں تو یہ سکڑ کر انکروچمنٹ کی وجہ سے 30 فٹ تک بھی رہ جاتا ہے آگے جا کے، تو وہاں سے یقیناً پانی جو ہے وہ پھر اس کے بعد اوور فلو ہو جاتا ہے اور وہ پھر اطراف کی ملکہ بستیوں میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اس نالے کے دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں جو گھر ہیں وہ تمام بنے ہوئے ہیں۔ میئر کراچی یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس نالے سے کچرے کو اٹھایا جانا ایک ٹیمپرری سلوشن ضرور ہے، لیکن ایک مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل جب ہم نے ان سے پوچھا کیا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کچرا ہے شہر کا وہ ان نالوں میں نہ پھینکا جائے اور جو سیوریج کا پانی ہے وہ ان میں نہ چھوڑا جائے، تو اس کے بعد ہی یہ جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں یہ صحیح کام کر سکتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ قسیم اس تفصیل کے لیے۔ کراچی میں بارشوں کا چوتھا سپیل چند دن بعد متوقع ہے۔ گزشتہ بارش میں اورنگی ٹاؤن کا بڑا حصہ پانی میں ڈوب گیا تھا اور وجہ تھی نالوں کی صفائی نہ ہونا۔ اس وقت بھی اورنگی نالے اور ساتھ کے چھوٹے نالے کچرے اور غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے سلیمان سعادت خان۔ میں اس وقت آپ کو اورنگی ٹاؤن سے رپورٹ کر رہا ہوں۔ یہ ڈسکو موڑ ہے اور یہ جو میرے
پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برساتی نالہ ہے اور میں الطاف حسین سے چاہوں گا کہ وہ آپ کو یہ دکھائیں کہ اس وقت یہ برساتی نالہ بھی جو کچرے سے لبالب بھرا ہوا ہے، اور نہ صرف کچرے سے بھرا ہوا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر غلاظت اس طرح جم چکی ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی کانکریٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں جو کہ اورنگی نالے کے ہیں، اور یہ اورنگی کے مختلف سیکٹرز سے گزر رہے ہیں، اور جہاں جہاں کا ہم نے سروے کیا ہے، اس سے پچھلی بھی 6-7 جگہوں پر جہاں پر یہ اورنگی نالہ گزر رہا ہے، تو صورتحال یہی ہے اور اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ میں جو یہ اس وقت جو یہ نالہ دیکھ رہا ہوں، یہ 50 سے 60% جو ہے وہ کچرے اور غلاظت سے بھرا ہوا ہے، اور اگر یہ یہاں سے جاتا ہے تو یہ جو نیچے اس کے جو چوکنگ پوائنٹس ہیں وہ بھی بھرے ہوئے ہیں۔ چند دنوں بعد جو ہے وہ بارشیں متوقع ہیں۔ اگر حکومت چاہتی ہے، انتظامیہ، کہ دوبارہ یہ صورتحال کریٹ نہ ہو، تو یہ جو برساتی نالے ہیں انہیں صاف کرنا جو ہے وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 149 کا مطلب وفاق سے پوچھا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں صفائی کے حوالے سے مسائل کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے صفائی ستھرائی کے کام میں کچھ تاخیر ہوئی ہے۔ دیکھیے کامران رضی کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی وزراء کے ہمراہ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ قیوم آباد، محمود آباد، لیاقت آباد، KDA چورنگی سمیت مختلف علاقوں میں گئے۔ گجر نالے پر میڈیا سے گفتگو میں سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی میں مسائل کافی زیادہ ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے نالہ صفائی پر توجہ نہیں دی۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سب سے زیادہ مسائل پیدا ہوئے۔ اورنگی اور کشمیری محلے میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا رہا۔ اگر ہم نے صحیح کام کیا تو ورلڈ بینک سے پیسے ملیں گے۔ نالوں کی صفائی کا کام لیٹ ضرور ہوئے یہ پینڈیمک کی وجہ سے، لیکن ہم نے ورلڈ بینک کی مدد سے جو ان کا سویپ پروگرام ہے اس کو ابھی وہ شروع نہیں ہوا، لیکن ہم اس کی ریٹرویکٹیو فائنینسنگ یعنی خرچ پہلے ہم کریں گے، پھر وہ اس کے ہمیں اگر کام صحیح کریں گے تو ورلڈ بینک سے اس کے پیسے ملیں گے۔ وہ کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ جو اگلی اسپیل 6 تاریخ کے بعد سے آنی ہے اس کے لیے اپنی جتنی تیاری ہو سکے پوری کریں۔ لیاقت آباد میں علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال پر شکایات کی، جس پر انہوں نے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن حکام پر برہمی کا اظہار کیا۔ ضلع وسطی کے دورے کے موقع پر ضلعی چیئرمین ریحان ہاشمی بھی موجود تھے۔ کیمرامین سجاد حسین کے ساتھ کامران رضی، جیو نیوز، کراچی۔ بلیٹن میں بھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ کاف کے ہنگامی اجلاس کی ادھوری کہانی سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو تبدیل کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس پر مزید کیا گفتگو ہوئی یہ ہم جانیں گے جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف رئیس انصاری سے۔ رئیس صاحب، عثمان بزدار اور پرویز الہی کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی اس اجلاس میں؟ دیکھیں، یہ جو ابھی اجلاس تھا یہ چودھری شجاعت حسین نے بلایا تھا، اور یہ غیر معمولی اجلاس نہیں تھا، ایک ہنگامی اجلاس بلایا تھا، اور اس میں صرف MNS کو بلایا گیا تھا۔ وہاں پر یہ بات ہوئی کہ وہ جو مسلم لیگ کاف ہے وہ حکومت کی سب سے بڑی اتحادی ہے، لیکن حکومت کوئی بھی اقدام کرے، کوئی بھی کام کرے، کسی معاملے میں بھی ان کو نہ مشاورت کرتے ہیں نہ ہی ان سے وہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ہے چودھری جو بات کی اجلاس کے اندر کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو چینج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت ہم عثمان بزدار کے ساتھ ہیں، وہ رہیں گے۔ اگر عثمان بزدار کو چینج کیا گیا تو چودھری جو پرویز الہی ہیں وہ خود امیدوار سب سے بڑے ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی اجلاس میں بات کی کہ ابھی تو یہ MNS بلایا، اجلاس میں MPs بھی بلائیں گے، اور ایک باقاعدہ بات چیت کے بعد ایک نیا لائحہ عمل بھی سامنے لایا جائے گا۔ جی، بہت شکریہ آپ کا رئیس انصاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق بلاول اور شہباز شریف کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا مسئلہ کشمیر کے معاملے پر حکومتی ناکامیوں پر تشویش کا اظہار۔ اس موقع پر بلاول کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی جتنی کرپشن عمران خان کے دور میں ہو رہی ہے۔ کرونا کے اعداد و شمار کو چھپا کر عوام کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ بلاول نے کہا کہ مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ اپوزیشن عوام کی امیدوں کا مرکز بن چکی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ APC کے اہم تاریخی فیصلے مستقبل پر اہم اثرات مرتب کریں گے۔ ترجمان کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو سے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے اتفاق کیا۔
ڈاکٹر فیصل سلطان وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق ڈاکٹر فیصل سلطان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کی بطور معاون خصوصی تعیناتی کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کی پھر نصف سینچری مکمل ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کی تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی ہے۔ وفاقی کابینہ میں غیر منتخب شخصیات کی تعداد بڑھ کر 18 ہو گئی ہے۔ وفاقی وزراء کی تعداد 27 اور وزراء مملکت کی تعداد 4 ہے۔ وفاقی کابینہ میں 5 مشیر اور معاونین خصوصی کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی ہے۔ سندھ بھر میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس برانچز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے طلحہ ہاشمی سے۔ طلحہ، کس طرح سے کھولی جائیں گی ڈرائیونگ لائسنس برانچز؟ کرونا وائرس کے حوالے سے ایس او پیز کا خیال کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں، محدود پیمانے پہ اسے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ 18 مارچ کو بند کیے گئے تھے۔ تقریباً 4.5 ماہ بعد جو لاک ڈاؤن کے اس کو کھولنے کا فیصلہ اس صورت میں کیا گیا ہے کہ ایک آن لائن اپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے جو کہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، اور جو ڈی ایل ایس کا جو ویب پورٹل ہے اس سے بھی اس کا ٹوکن لیا جا سکتا ہے۔ یہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک اس کے ٹوکن لیے جائیں گے، اور کل سے اس کو جو مرحلہ وار شروع کیا جائے گا۔ 5 اگست سے اس کو کھولا جائے گا۔ جو ٹوکن لے گا صرف وہی جا سکتا ہے، امیدوار جو لائسنس کا ہے، اور وہ جا کے لائسنس حاصل کر سکے گا۔ تمام ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں محدود پیمانے پر کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس میں جو نئے لائسنس ہیں وہ جاری نہیں کیے جائیں گے۔ لرننگ لائسنس ہے، جو پرانے لائسنس ختم ہو گئے ان کی تجدید ہوگی، اور نیشنل لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ طلحہ ہاشمی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزیر دفاع پرویز خٹک اور موعید یوسف کے ساتھ ایل او سی کا دورہ کیا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر عسکری حکام سے بریفنگ لینے کے بعد وزیر خارجہ نے آئے روز بھارتی فائرنگ کا نشانہ بننے والے شہریوں سے بھی خطاب کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی فورسز نہتے اور مظلوم لوگوں کو نشانہ بناتی ہے۔ یہاں بیٹھے یہ زخمی افراد بھارتی مظالم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دنیا اپنی تجارتی اور دیگر مصلحتوں کے تحت کھل کر اس پر آواز بلند نہیں کرتی۔ بھارت کے 5 اگست کے اقدام کو تمام کشمیری اکثر مسترد کر چکے۔ وزیر اعظم عمران خان بطور سفیر کشمیریوں کا مقدمہ ہر فورم پر لڑ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کے سلسلے میں یوم استحصال منایا جائے گا۔ دنیا کو بتایا جائے گا کہ کس طرح بھارت نے نہتے کشمیریوں پر ظلم و بربریت مسلط کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی تقریر سے لے کر جس سفر کا آغاز کیا تھا، اس نے آزادی کشمیر کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ آج ہم یوم استحصال جو کہ 5 اگست کو پوری بھرپور طریقے سے منایا جائے گا، اس سلسلے کی یہ ایک پہلی کڑی ہے۔ اس سٹیمپ کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان نے کشمیر کے نہتے عوام پر ظلم و بربریت کا جو راج قائم کیا ہے اس کی یہ عکاسی کرتا ہے۔ یہ سٹیمپ دنیا بھر میں گھومے گا اور لوگوں کو یہ پتہ چلے گا، یہ احساس ہوگا کہ کس طرح بھارت کشمیری عوام پہ ظلم و بربریت کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی یونائٹڈ نیشن کی تقریر سے لے کر جو سفر کا آغاز کیا تھا، جس میں کہ آزادی کشمیر کی تحریک میں ایک نئی روح پھونکی پرائم منسٹر صاحب نے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر کا سفیر بن کے یہ کام کریں گے، وہ سفر جاری ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کے اثرات جولائی میں مہنگائی میں اضافے کی صورت میں سامنے آ گئے۔ جون کے مقابلے میں 2.50% اضافے کے بعد جولائی میں مہنگائی 9.3% تک پہنچ گئی۔ جولائی میں ٹماٹر 179%، سبزیاں 23.8%، گندم 7.4%، چینی 3.8% مہنگی ہو گئی۔ ادارہ شماریات کی مہنگائی پر ماہانہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ دیکھیے آمنہ عامر کی رپورٹ میں اس کی تفصیل۔
रवा माली साल के पहले महीने जुलाई में महंगाई 9.3% पर पहुंच गई। इदारा इशमारियात के मुताबिक जून के मुकाबले में जुलाई में महंगाई में 2.50% इजाफा हुआ। जुलाई में माहाना बुनियाद पर शहरी इलाकों में टमाटर 189%, मोटर फ्यूल 27%, सब्जियां 23.8% और प्याज 16.6% महंगा हुआ। इसी तरह जून के मुकाबले में जुलाई में अंडे 10.8%, मसाला जात 7.5%, गंदम 7.4% और आलू 4.5% महंगे हुए, जबकि गोश्त 3.9%, चीनी 3.8% महंगी हुई। इदारा इशमारियात के मुताबिक जुलाई में सालाना बुनियाद पर शहरी इलाकों में टमाटर 100% महंगा हुआ, आलू 63%, दाल मूंग 46.25%, अंडे 43.11% और मुर्गी 36.69% महंगी हुई। जुलाई 2019 के मुकाबले में जुलाई 2020 में शहरी इलाकों में चीनी 17%, गंदम 28.52% और आटा 18.52% महंगा हुआ। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब के वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने गंदम के अहदाफ के हसूल में नाकामी का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत गंदम ज़ख़ीरा करने के अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। हुकूमत के पास इजाफी स्टॉक नहीं। सिंध हुकूमत सब्सिडी पर गंदम रिलीज़ करे ताकि मुल्क में आटे की किल्लत पैदा ना हो। तफसील आपको बताएंगे लाहौर से आज़म मलिक। पंजाब के सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान की लाहौर में अपनी रहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पंजाब में 95% आटे का थैला 860 रुपए में मिल रहा है, जबकि सिंध में आटे के थैले की कीमत 1200 रुपए है। पंजाब से दीगर सूबों के बॉर्डर सील नहीं करना चाहते। सिंध हुकूमत से अपील है कि वो अपनी फ्लोर मिलों को सब्सिडी दे। 860 रुपए की बोरी उठाते हैं पंजाब से और सिंध में जाके जो है वो 1150 की 1200 की बेच देते हैं। इसलिए मेरी हुकूमत सिंध से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप इसमें हमारा साथ दें। एक ही रेट होना चाहिए पूरे मुल्क में। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि आटे पर सब्सिडी का तरीका का तब्दील कर रहे हैं। 5 स्टार और दीगर होटल्स को सब्सिडी वाले आटे की ज़रूरत नहीं। सब्सिडी सिर्फ मुस्तहिकीन के लिए होनी चाहिए। अगर टारगेटेड सब्सिडी दें तो हो सकता है 500 से 600 रुपए में थैला दस्तयाब हो। मैं चाहता हूँ कि वो सब्सिडी जो गरीब आदमी को मिले वो इससे भी कम पे मिले और उसको 500 रुपये पे या 600 रुपये के ऊपर आटा जो है वो दस्तयाब हो, ताकि जो इसका मकसद था सब्सिडी का वो ये नहीं था कि वो सारों को दे दी जाए। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के जरिए सब्सिडी वाला आटा सिर्फ टारगेटेड मुस्तहिकीन को फ्राहम करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। सब्सिडी वाले आटे के थैले का रंग भी तब्दील करके ग्रीन कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को निजी कारोबार और ज़ाती कंसल्टेंसी खदमात से रोकने का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, क्या हुक्म दिया है वफाकी हुकूमत ने और किस तरह से इस पर अमल दरामद होगा? जी बिल्कुल, हमें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के आला सतह ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट एक्ट रूल्स 1964 पर अमल दरामद के हवाले से एक आला सतही इजलास हुआ है कुछ रोज पहले, जिसमें वफाकी हुकूमत ने तमाम सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को बिजनेस, ट्रेड और कंसल्टेंसी के काम से रोक दिया है और ये कहा है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स 1973 के तहत खिलाफ वर्जी में आते हैं और किसी भी सरकारी मुलाजिम को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो निजी मुलाजमत कर सके, ट्रेड कर सके या कारोबार कर सके। और इस सिलसिले में तमाम चीफ सेक्रेटरीज, आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान के भी चीफ सेक्रेटरी को हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। चीफ चेयरमैन नैब को भी कहा गया है कि वो इस किस्म के जो इदारे में जो काम करते हैं लोग, वो निजी तौर पर काम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका इस तफसील के लिए आसिफ अली भट्टी। वज़ीर मेहनत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि उम्मीद है पेशावर BRT का इफ्तिताह अगस्त में ही होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो मायदा हुआ है वो 2021 का है। अभी 2021 काफ़ी दूर है और अल्लाह के फजल से ये BRT मुकम्मल हो गई है। अगर ये कोविड-19 ना होता तो शायद बहुत पहले इसका इफ्तिताह हो चुका होता, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मास ट्रांजिट बंद है। तो इस महीने जो अगस्त है इंशाल्लाह ताला या ज़्यादा उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह अगस्त के अंदर इसका इफ्तिताह हो जाए। चमकनी डिपो है उस पर काम मुकम्मल नहीं हुआ, डबगरी डिपो पे काम मुकम्मल नहीं हुआ, हैदराबाद की डिपो पे काम मुकम्मल नहीं हुआ। आप कह रहे हैं काम मुकम्मल है? डिपोज, कमर्शियल प्लाजे, ये वो चीज़ें हैं जिसकी आमदन से फ़ायदा होगा BRT को, लेकिन BRT इससे मुतासर नहीं हो रही है। ये ऑलरेडी सितंबर में मुकम्मल होना था, लेकिन चूँकि कोविड-19 की वजह से 3-4 महीने हमारे ज़ाय हुए तो वो दिसंबर इंशाल्लाह ताला नवंबर-दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। नैब ने इब्तदाई इंक्वायरी की, उसके बाद जो है FIA ने जो है इंक्वायरी की, सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई और स्टे ले लिया। देखिए, अगर हम स्टे ना लेते तो शायद BRT अभी तक मुकम्मल ना होती। अगर आप करप्शन हुई है
بالکل ان کے خلاف ایکشن ہوگا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا.